پی ٹی آئی کی اس وقت جو حالت ہے وہ ظاہر ہے خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو ان کی صورتحال بنی ہے اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے پر ان کو اعتماد نہیں ہے. اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج میں حملہ آور تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے. دیکھیں ہم معافی اللہ معاف کرے، اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگیں. جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تائید کریں گے، ضرور بنائیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اسٹیبلش کرنے کا کہ کس نے جرم کیا ہے اور کیوں جرم کیا ہے اور اس کو کون پال رہے تھے. ایک وقت میں نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے تھے اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کی، پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی تھی، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے انہوں نے بھی اپنے لیے راستہ بنایا. پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں خاص طور پہ بڑی سیاسی جماعتوں نے اب ذہنی طور پہ یہ قبول کر لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ نہیں چل سیاسی کردار نہیں بن پائے گا. جنرل باجوہ نے اپنے آخری ٹائم میں واضح کہا کہ فوج سیاست سے الگ ہو گئی. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ واقعی فوج معاملات سے الگ ہو چکی ہے؟ یہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سب کو اپنی آئینی حدود کا پتہ ہو. جی سر، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی، پی ٹی آئی حکومت میں انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا، آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگر مولانا صاحب کو 2 وزارتیں دے دی جائیں تو یہ تو سارا احتجاج ختم ہو جائے گا. مولانا کی سیاست کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا وہ عمران خان نے پہنچایا، کیونکہ عمران جو افغانستان کے بارے میں عمران کی پوزیشن تھی اس نے وہ مولانا سے بہت آگے نکل گئے اس نے، اور خیبر پختونخوا میں انہیں بڑی سپورٹ ملی. ابھی چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مداخلت برداشت نہیں کریں گے. ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ 76 سال سے پارٹنرشپ جاری ہے. تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ خاصی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ جب عدلیہ کا انوالومنٹ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ ہوتا ہے تو عدلیہ نے عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حق میں فیصلے دیے ہیں، اور ایسا بھی ہوا ہے. جسٹس سعید الزماں صدیقی نے جب انکار کیا تو وہ چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، نظر بند کر دیا. افتخار چودھری صاحب نے جب انکار کیا تو انہیں نظر بند کر دیا گیا. اور اسٹیبلشمنٹ کیوں ہمارے سیاستدانوں کو یا سیاسی قیادت کو طاقت اور اختیار دینے سے کتراتی ہے؟ قائد اعظم نے جو اسٹاف کالج کوئٹہ میں تقریر کی تھی انہیں تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تھا کہ جمہوریت کا سفر پاکستان میں آسان نہیں ہوگا. مجموعی طور پہ تو کہا جاتا ہے لیکن عملی طور پہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ فوج کا سیاسی کردار نہیں ہوگا. تو اسی لیے جو پاکستان کے پہلے 10 سال ہیں اور انڈیا کے پہلے 10 سال ہیں، پاکستان کے پہلے 10 سال میں ہمیں وہ پودا لگتا ہوا ہی نظر نہیں آتا. ایک آدمی پودا لگاتا ہے، دوسرا آدمی اسے اکھاڑ دیتا ہے. بھارت میں جو انہوں نے پودا لگایا وہ اب تناور درخت بن گیا. تو وہاں آئین پامال نہیں ہوا، وہاں وقت پر انتخابات ہوتے ہیں، وہاں ایک مضبوط اور طاقتور الیکشن کمیشن ہے، وہاں لینڈ ریفارمز کر کے انہوں نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کر کے انہوں نے بہت بڑا کام کیا. السلام علیکم ناظرین، ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں البرٹ عروج بھٹی. ناظرین، پاکستان کو آزاد ہوئے 76 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی ہمارا ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. پاکستان کی ہر مسئلے کا، ہر پریشانی کا، ہر فساد کا ذمہ دار ایک چیز کو کہا جاتا ہے، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں، اس میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور پاکستان کے مسائل میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا کردار ہے، یہ سب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی سینئر صحافی ہیں، نامور تجزیہ کار ہیں، مظہر عباس صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر، پاکستان میں ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر مسئلے کے لیے ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. تو اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا یہ فوج کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا کچھ اور ہوتا ہے؟ جی شکریہ. حرف عام میں تو آج کل فوجی اسٹیبلشمنٹ کے نام سے یہ کہا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ صرف فوج نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ آپ کی جو نوکرشاہی ہوتی ہے اسے بھی کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ کہ پاکستان میں 76 سال میں جو سب سے زیادہ مختلف ادوار میں حاوی نظر آئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کا کردار نظر آتا ہے ہمیں. اس کے بعد ہمیں عدلیہ کا کردار نظر آتا ہے، پھر ہمیں نوکرشاہی. آج کی نوکرشاہی ماضی کی نوکرشاہی سے بہت مختلف ہے. ماضی کی جو بیوروکریسی تھی وہ اگر آپ
قیام پاکستان کے فوراً بعد آپ دیکھیں تو پہلے 10 سالوں میں اس وقت کے بہت سے بیوروکریٹس کا کردار نظر آتا ہے. پھر جو حکومت ہوتی ہے وہ شاید اس میں سب سے کمزور پلیئر ہوتی ہے, جس میں خاص طور پہ اگر سیاسی حکومتیں ہوں. ہماری سیاسی جماعتوں کی تشکیل جس طریقے سے ہوئی ہے, جس مسلم لیگ نے پاکستان بنایا, وہ پاکستان بنانے کے بعد ایسے بکھری کہ کوئی دھڑا اس طرف جا کے گرا, کوئی اس طرف جا کے گرا. تو یہ سارا مجموعہ جو ہے, یہ اگر آپ اس کو کمبائن کر لیں, جس میں میرا خیال ہے صرف پولیٹیشنز ایسے ہیں یا سویلین گورنمنٹس ہوتی ہیں جو ایز سچ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہوتی. اسی نے ریاست کے اندر ریاست کا تصور دیا کہ ایک ریاست ہے, ریاست کی جو سب سے زیادہ جو آئینی طور پہ طاقت ہوتی ہے وہ حکومت یا پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہے. لیکن پارلیمنٹ کے ساتھ پچھلے 76 سال میں جو کچھ ہوا, اس نے بھی اس چیز کو واضح کر دیا کہ پارلیمنٹ بھی بہت کمزور رہی ہے پاکستان میں. یہاں تک ہوا کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ جو اسمبلی 2/3 اکثریت لے کر آئی, اس کو یک جنبش قلم جو ہے نواز شریف صاحب کو بھی 99 میں, نواز شریف اس سے پہلے 1954 میں مشرقی پاکستان میں جگتو فرنٹ جو بائیں بازو کا اتحاد تھا, اس نے 2/3 اکثریت لی. مسلم لیگ مشرقی پاکستان سے بالکل فارغ کر دی گئی, تو اس کی مینڈیٹ کو قبول نہیں کیا گیا, اور اس کے مینڈیٹ کو اس کے بدلے میں صوبائی اسمبلی ختم کر دی گئی, گورنر راج لگا دیا گیا. پھر تمام صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل ایک قومی اسمبلی تشکیل دے دی گئی. وہ سارا اس لیے تھا کہ یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, جس میں بیوروکریسی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ شامل تھی, اور مسلم لیگ مغربی پاکستان کے جو لیڈرز شامل تھے, انہیں بنگالی یہ قبول ہی نہیں تھے پہلے دن سے. اور جس کا آخر میں ہم نے نتیجہ 1971 میں دیکھا. لیکن یہ سلسلہ قیام پاکستان کے فوراً بعد شروع ہو گیا, ورنہ جو اس وقت انڈین سول سروس سے جو لوگ آئے تھے, جو بڑے بیوروکریٹس تھے, پھر پاکستان میں 1949 میں پاکستان سول سروس جب آئی تو جو 24 لوگ پہلے منتخب ہوئے, ان میں 12 لوگ مغربی پاکستان کے تھے اور 12 مشرقی پاکستان کے لوگ تھے. اور اس کے بعد جب 58 کا مارشل لا لگا تو مشرقی پاکستان کے لوگوں میں یہ احساس ہوا کہ شاید اب ہمارے لیے مشکل ہے چیزیں آگے بڑھانا, اور وہ ہمیں پھر الٹیمیٹلی نظر آیا اس میں. تو یہ اس کو ہم اس وقت جب جگتو فرنٹ کی حکومت ختم کی گئی تو اس کے بعد جو بیوروکریٹس تھے, جن میں غلام محمد جیسے لوگ شامل تھے, اس کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ پاکستان میں سیاسی حکومتیں, سیاسی جماعتیں کمزور ہی رہیں گی. کیونکہ اگر اس طرح کسی پارٹی کو جس کو 2/3 میجورٹی ہے, اس کو اس طرح اٹھا کے پھینک دیا گیا, اور پھر اس میں ایک جو امید تھی کہ شاید چیزیں بہتر ہو جائیں گی, وہ عدلیہ سے تھی. لیکن جو جب اس وقت مولوی تمیز الدین خان نے کیس کیا اسمبلی کی ڈیزولوشن کے خلاف, تو پھر نظریہ سندھ میں تو سندھ کے جو اس وقت کورٹ تھی, اس نے تو اس اسمبلی کو بحال کر دیا تھا اور گورنر جنرل کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا تھا. لیکن جب وفاق میں بات گئی تو جو فیڈرل کورٹ تھی, جسٹس منیر نے جو ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ دیا, اور وہ نظریہ ضرورت کہیں نہ کہیں ہمیں آج بھی نظر آتا ہے کسی نہ کسی شکل. سر, ابھی سپریم کورٹ میں مداخلت کے حوالے سے ہیئرنگ جاری ہے, تو جسٹس اطہر من اللہ نے اقرار کیا ہے کہ 76 سال سے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی پارٹنرشپ جاری ہے. تو جب یہ دونوں کا پہلے سے پارٹنرشپ چل رہی ہے تو پھر مداخلت کون کر رہا ہے؟ ابھی چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مداخلت برداشت نہیں کریں گے, ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ 76 سال سے پارٹنرشپ جاری ہے. تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں عدلیہ میں؟ اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب خود جب وکیل تھے تو وہ لائرز موومنٹ کے بڑے سرکردہ کھلاڑی تھے. سی جے کے ترجمان بھی یہی تھے. جی افتخار چودھری صاحب کے, اور وہ تحریک نے سر اسی لیے اٹھایا تھا, اور وہ تحریک نے زور اس لیے پکڑا تھا کہ پہلی مرتبہ کسی چیف جسٹس نے انکار کیا تھا, اور ان کو
باقاعدہ جو ہے وہ آرمی ہاؤس میں بلا کے ان سے استعفیٰ لیا گیا، لیکن انہوں نے استعفیٰ دینے سے تو اس سے ایک امید جاگی تھی کہ شاید عدلیہ اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتی ہے، آزاد عدلیہ کا تصور آیا، لیکن پھر جس طرح کے نتائج آنے چاہیے تو اس طرح کے نتائج نہیں آئے. تو اس حد تک تو بات ٹھیک ہے اطہر من اللہ صاحب کی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پارٹنرشپ کو ریلیونٹ ٹرمز میں ہم یوز کر سکتے ہیں. جیسے نظریہ ضرورت مختلف وقتوں میں آتا رہا، لیکن ایسا بھی ہوا جیسے عاصمہ جیلانی کے کیس میں یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مارشل لاء جو ہے وہ غیر آئینی ہے اس میں، لیکن عام طور پہ عدلیہ کے فیصلے جب چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد آتے ہیں. اور ایک 93 میں ہمیں مثال ملتی ہے کہ 93 میں عدلیہ نے سپریم کورٹ کی فل بینچ نے جو ہے وہ جو اس وقت غلام اسحاق خان نے نواز شریف صاحب کی حکومت برطرف کی تھی اس کو غیر آئینی قرار دے کر بحال کر دیا تھا. لیکن اس میں پھر یہ سوال آ گیا کہ چونکہ نواز شریف صاحب کا تعلق پنجاب سے تھا تو ان کی حکومت بحال کر دی گئی، اور 1990 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت بحال نہیں کی گئی. لیکن خاصی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ جب عدلیہ کا انوالومنٹ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ ہوتا ہے تو عدلیہ نے عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حق میں فیصلے دیے ہیں. یعنی آپ جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لے لیں، آپ جنرل ایوب کا ماشاء اللہ لے لیں، آپ اس کے بعد کے جنرل مشرف والا وہ لے لیں، تو عام طور پہ عدلیہ نے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ جسٹس سعید الزماں صدیقی نے جب انکار کیا تو وہ چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، نظر بند کر دیا. افتخار چودھری صاحب نے جب انکار کیا تو انہیں نظر بند کر دیا گیا. تو اس ملک میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ججز نے جو ہے پی سی او کے تحت اوت لیے. یہ بھی ہوا کہ 1977 میں اس وقت کی جو حکومت، اس وقت کی جو فوجی سربراہ تھے اس وقت جنرل ضیاء الحق، ابھی بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا نہیں تھا، لیکن ان کو تقریباً تمام صوبائی چیف جسٹس نے یہ ایشورنس دے دی تھی کہ اگر وہ مارشاء اللہ لگتا ہے تو وہ ایکٹنگ، وہ قائم مقام گورنر بننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہمارا مجموعی طور پہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے یہ ریمارکس ہیں تو عام طور پہ اگر اس پورے اس میں دیکھا جائے تو ٹھیک ہی ہیں کسی حد تک. لیکن ایسا بھی ہوا کہ ہم نے جسٹس دوراب پٹیل جیسے لوگ بھی دیکھے، جسٹس فخر الدین جی ابراہیم جیسے لوگ بھی دیکھے، جسٹس بھگوان داس جیسے لوگ بھی دیکھے، رابرٹ کارنیلیس صاحب کی بہت بڑی مثال ہے. تو ایسے لوگ رہے ہماری تاریخ میں جنہوں نے اگینسٹ آل آڈز جو ہے وہ جا کر انکار کیا. دوراب پٹیل صاحب تو چیف جسٹس بن سکتے تھے اگر وہ اوت لے لیتے، تو ایسے لوگ بھی ہیں. اچھا سر، ہم اور انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے، بلکہ ایک دن آفیشیلی ہم دیکھیں تو ایک دن چھوٹا ہے وہ، لیکن ترقی میں وہ آج بہت دور جا چکا ہے. ہم کہیں دور دور بھی ہمارا تعلق نہیں ہے. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا کردار ہے ہمارے پیچھے رہنے میں، اور اسٹیبلشمنٹ کیوں ہمارے سیاستدانوں کو یا سیاسی قیادت کو طاقت اور اختیار دینے سے کتراتی ہے؟ دیکھیے 1947 کے بعد بھارت نے کچھ بنیادی فیصلے کیے. انہوں نے ادھر آئینی بحران نہیں آیا، انہوں نے آئین کے بارے میں ان کے یہاں کلیئرٹی تھی، ان کے یہاں اس بارے میں کلیئرٹی تھی کہ فوج مداخلت نہیں کرے گی کسی معاملے میں. انہوں نے اپنی یہاں لینڈ ریفارمز کی، انہوں نے جو ہمارے یہاں نہیں ہوئی کبھی بھی اس میں، اور انہوں نے جو بنیادی اسٹرکچر تھا انہوں نے کہ جو آئینی حدود تھی اس کا تعین جو ہے وہ بہت پہلے ہی کر لیا تھا. ہمارے یہاں ہوا یہ کہ 1947 میں قائد اعظم ایک سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی، لیکن قائد اعظم کی اگر اس زمانے کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں تو وہ بہت کلیئر تھے کہ اس ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو آئین اور جمہوریت کے طریقے سے، اور وہ بھی پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی کے طریقے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. قانون کی حکمرانی، وہ خود بیرسٹر تھے، تو انہوں نے ان کی 11 اگست کی تقریر اٹھا لیں، ان کی اور تقاریر اٹھا لیں انہوں نے. لیکن جو کہتے ہیں کہ رویداد خان جن کا بھی انتقال ہوا ہے، سینئر موسٹ بیوروکریٹ جو
آخری اس بیچ کے کردار رہ گئے تھے جنہوں نے 1949 میں انہوں نے وہ لیا تھا، سب سے پہلے بیچ کے سول سرونٹ رہے ہیں وہ. تو انہوں نے کہیں کہا تھا کہ قائد اعظم نے جو اسٹاف کالج کوئٹہ میں تقریر کی تھی، انہیں تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تھا کہ جمہوریت کا سفر پاکستان میں آسان نہیں ہوگا اس میں، اور اس طرف انہوں نے کچھ اشارہ بھی کیا تھا اگر ان کی وہ تقریر دیکھی جائے. تو پاکستان میں ہم نے اپنی سیاسی سمت کا تعین نہیں کیا، انڈیا نے اپنی سیاسی سمت کا تعین کر لیا. انہوں نے پاکستان میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ فوج کا، مجموعی طور پہ تو کہا جاتا ہے لیکن عملی طور پہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ فوج کا سیاسی کردار نہیں ہوگا، اور نہیں ہوتا، دنیا بھر میں اس طرح نہیں ہوتا. ملک کو آئین کے طریقے سے لے جانا ہے، ملک میں عام انتخابات کے طریقہ کار سے. تو اسی لیے جو پاکستان کے پہلے 10 سال ہیں اور انڈیا کے پہلے 10 سال ہیں، پاکستان کے پہلے 10 سال میں ہمیں وہ پودا لگتا ہوا ہی نظر نہیں آتا. ایک آدمی پودا لگاتا ہے، دوسرا آ کے اسے اکھاڑ دیتا ہے. بھارت میں جو انہوں نے پودا لگایا وہ اب تناور درخت بن گیا. آج کا بھارت بڑا مختلف ہے، وہاں بہت زیادہ منفی رجحانات بھی ہمیں دیکھنے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود، اس سارے کرائسس کے باوجود وہاں کبھی آئین پامال نہیں ہوا. ایک اندرا گاندھی کی ایمرجنسی کا جو بریف پیریڈ تھا اس کو اگر ہم ہٹا دیں تو وہاں آئین پامال نہیں ہوا. وہاں وقت پر انتخابات ہوتے ہیں، وہاں ایک مضبوط اور طاقتور الیکشن کمیشن ہے، وہاں لینڈ ریفارمز کر کے انہوں نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کر کے انہوں نے بہت بڑا کام کیا. ہم نے بدقسمتی سے ان 10 سالوں میں ہم نے مختلف پودے لگائے، اکھاڑے، اور ہم کوئی ڈائریکشن سیٹ نہیں کر سکے. ہم نے اس کو درخت ہی نہیں بننے دیا. اسی لیے ہم ایک ڈائریکشن لیس نیشن ہے. بالکل. اچھا سر، ابھی ہم ویسے تو موضوع ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن ابھی ہم نے بیوروکریسی پہ بات کی. اچھا، ہمارا جو بیوروکریٹ وہ جیسے ہی وہ سول سروس میں آتا ہے تو وہ پہلے سے ہی باہر اپنا انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ میں نیشنلٹی کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. 60 سال 65 سال کی عمر تک وہ یہاں عیش کرتے ہیں اور لیکن رہنا پسند نہیں کرتے. لیکن سارے فساد کی جڑ یہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں جو کچھ چیزیں تو جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، بیوروکریسی کے حوالے سے سیٹ تھیں، اور یہ جب شروع میں جو سول ریفارمز کی گئیں، سول سروس ریفارمز کی گئیں، تو جو لوگ انڈین سول سروس سے آئے تھے ان کو یہ اندازہ تھا کہ ان کا دائرہ کیا ہے. اور اسی لیے جب انہوں نے مراعات والی بات ہوئی تو عام طور پہ مراعات کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اتنی مراعات دو ایک سول سرونٹ کو کہ وہ کرپشن کی جانب نہ جائے. اس میں اتنی مراعات دو جج کو کہ وہ کرپشن کی جانب نہ جائے. یہ بنیادی کانسیپٹ ہے. ایون اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی کا قول بھی ہے اس میں کہ، اور ان کا اگر وہ گورنر ملک اشتر کا خط اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے جو کس طریقے سے حکومت کو رہنا چاہیے، کس طرح ریاست کو چلنا چاہیے، اس کے خد و خال بھی بیان کیے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں یہ سیٹ تھا، لیکن پھر بیوروکریٹس نے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے کرداروں نے اور پھر سیاست دانوں نے، ان سب نے جو دولت تھی اس کی تقسیم ایسی کی کہ اس میں عوام کہیں نظر نہیں آتے. وہ سارے وسائل، وہ سارے جو تھے جو عوام پر خرچ کرنے تھے، وہ آپس میں تقسیم کرنے کی پالیسی بنا لی گئی. سر، آپ نے ایک قطع کلامی معاف، آپ نے کہا کہ ان کو اتنی مراعات دے دیں کہ یہ کرپشن کی طرف نہ جائیں. ہمارا بیوروکریٹ ایک ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر پراڈو گاڑی میں سبزی کے ریٹ چیک کرنے جاتا ہے. ایک عام آدمی جو دن بھر محنت کرتا ہے وہ 200 یونٹ کا بل 15,000 روپے پے کر رہا ہے، ان کو 2,000-1,500 یونٹ فری مل رہے ہیں، ہر چیز ان کو مل رہی ہے. لیکن ایک ڈپٹی کمشنر کے آفس میں بھی آپ ایک اپلیکیشن بغیر رشوت کے نہیں دے سکتے. آپ جب تک پیون کو 200-500 روپے نہیں دیں گے وہ آپ کو اندر تک نہیں لے کر جائے گا. ایسے ہی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے جب ان کو اتنی مراعات دے دی ہیں؟ پوری سوسائٹی جو ہے نا، پوری سوسائٹی کرپٹ ہو گئی ہے. جو کورٹ کا پیشکار سے لے کے کورٹ کے جج تک، پورا اوپر سے نیچے تک نظام. تو بیسکلی ریفارمز لانے والے تو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں. آپ اوپر اچھی ریفارمز لے کر آئیں گے تو چیزیں آپ کو اسی طرح نظر آئیں گی.
لیکن جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہو جائے گا، اور پھر پولیٹیسائزیشن آف بیوروکریسی بہت ہوئی. پہلے جو تھا، جب چاہے پولیس سروس ہو یا سی ایس پی افسرز ہوں یا پی ایس پی افسرز ہوں، ان کی ٹینیور پوسٹنگز ہوتی تھیں، اور ٹینیور پوسٹنگ کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو 3 سال کے لیے کہیں بھیجا گیا ہے یا 2 سال کے لیے کہیں بھیجا گیا ہے. انٹل انلیس آپ پہ فائنینشیل کرپشن کا کوئی الزام نہ ہو تو آپ کا ٹینیور ختم نہیں کر سکتی کوئی بھی حکومت. یہ کانسیپٹ آف بیوروکریسی سول سروس میں آتا تھا، اس کانسیپٹ کو بدل دیا گیا. اس میں اب ہوتا یہ ہے کہ چاہے وہ آئی جی ہو، ڈی آئی جی ہو، وہ آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی نظر آئیں گے، وہ آپ کو چیف منسٹر ہاؤس میں بھی نظر آئیں گے. وہ جو فاصلہ تھا وہ ختم کر دیا گیا. اب وہ بیوروکریٹ ہے، وہ پولیس افسر ہے، وہ اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے اپنے ہیڈ کو نہیں اپروچ کرتا. وہ اپروچ کس کو کرتا ہے؟ منسٹرز کو ڈائریکٹ، وہ چیف منسٹر کو کرتا ہے. تو یہ حکومت کی ناکامی ہے، یہ سویلین حکومتوں کی ناکامی ہے، یہ فوجی حکومتوں کی ناکامی ہے کہ انہوں نے ایک سسٹم کو اس حد تک ڈیمیج کر دیا، اس حد تک ڈینٹ ڈال دیا اس میں کہ اب اس کی ڈپینڈنٹ وہ چیف سیکرٹری کی طرف نہیں دیکھتا، وہ چیف منسٹر کی طرف دیکھتا ہے. تو یہ جب تک آپ اس چیز کو بہتر نہیں کریں گے، آپ کی اور یہ پولیٹیسائزیشن آف سسٹم نہیں ختم ہوگا، اس وقت تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. اچھا سر، ہم واپس آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف. جنرل باجوہ نے اپنے آخری ٹائم میں واضح کہا کہ فوج سیاست سے الگ ہو گئی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس بھی کی، اور موجودہ آرمی چیف بھی بار بار اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کے ٹائم بھی جنرل باجوہ نے ہاتھ ہٹا دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ خود آپس میں نمٹیں. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ واقعی فوج معاملات سے الگ ہو چکی ہے؟ دیکھیے، اگر یہ ساری باتیں مان لی جائیں، اور بہت اچھی باتیں ہیں، یہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سب کو اپنی آئینی حدود کا پتہ ہو. جی، اور ظاہر ہے پتہ ہوگا. چیف صاحب نے 2 دن پہلے کہا ہے سب کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے. آئینی حدود میں رہنا چاہیے. آئینی حدود کیا ہیں؟ جی، اس کا بھی تعین ظاہر ہے، سب کو اپنی آئینی حدود کا پتہ ہے. اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے، سب کو پتہ ہے، سب نے آئین بھی پڑھا ہوگا، ان کی لیگل ٹیمز نے بھی آئین پڑھا ہوگا. اس میں کیا لکھا ہے آئین میں؟ اس میں کس کا کیا کردار ہونا چاہیے وہ بھی لکھا ہوا ہے، کس کا کیا کردار نہیں ہونا چاہیے وہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں. اب کون اپنے کردار سے تجاوز کرتا ہے، صرف یہ ڈیبیٹ ہے کہ کس نے اپنے کردار سے تجاوز کیا. اگر جنرل باجوہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر باجوہ ڈاکٹرائن کیا ہے، اور باجوہ ڈاکٹرائن کیوں ہے؟ پھر ایک پارلیمنٹری سسٹم میں ہائبرڈ نظام کیوں ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں سے جب آپ گفتگو کریں، آپ اپنے ایم این ایز ایم پی ایس سے بات کریں، تو ان کو کسی فارم ہاؤس میں کیوں بلایا جاتا ہے اگر سیاسی مداخلت نہیں ہے؟ اور اگر سیاسی مداخلت نہیں ہے تو فارم 45 اور 47 والا کھیل وہ بھی ایک الگ چیز ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے کبھی، جیسے میں نے کہا کہ مسلم لیگ کے دھڑے ہو گئے، کبھی ایم کیو ایم کے دھڑے ہو گئے، پیپلز پارٹی کے کئی دھڑے بنے، پیٹریاٹ بن گئی. یہ دھڑے کیسے بنے؟ پھر الیکشنز کیا، چاہے 2008 کا الیکشن ہو، 2013 کو ہو، 2018 کو ہو، 2002 کا ہو، یہ پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کس نے بنائی، مسلم لیگ کاف کس نے بنائی، یہ ایم کیو ایم کس نے بنائی، ایم کیو ایم حقیقی کس نے بنائی، ایم کیو ایم پاکستان کس نے بنائی، اور اب اسی طریقے سے استحکام پاکستان پارٹی کس نے بنائی، پھر پرویز خٹک گروپ کس نے بنائی. یہ خود بخود تو نہیں بنے، بالکل یہ ان سب کو پتہ ہے جو یہ کہتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں. اور یہ بات اگر ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے کہ ریاست کے چاروں ستون، چوتھا ستون تو بہت کمزور ہے، بظاہر لگتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، لیکن دراصل بہت کمزور. اگر یہ سسٹم کنٹرول نہ ہو، اگر یہ سسٹم اسی طرح چلے جس طرح کہا جاتا ہے، تو کبھی بھی تنازعات جنم نہ لیں. اور تنازعات جنم لیں تو ان کے حل بھی موجود ہوتے ہیں کہ آپ اگر کوئی تنازع ہو جائے سیاسی جماعتوں میں، میں نے کہا نا دنیا بھر میں ہوتے ہیں تنازعات، حکومت جماعتوں میں، سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے ہیں. لیکن جتنا بلیٹنٹ اور نیکڈ انداز میں ہمارے یہاں ہوا، اور اس کی سب سے بڑی مثال اصغر خان کیس ہے. اصغر خان کیس میں کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اصغر خان، اب آپ کی اگر
اس وقت کے DGI خود ایفیڈیوٹ دیں یہ آ کے یہ بتائیں کہ کن کن افسران نے پیسے لیے. ہاں جی. تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں آخری جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اصغر خان کیس میں وہ تو یہی تھا کہ جو پیسے لینے والے ہیں اور جو پیسے دینے والے ہیں دونوں کے خلاف کارروائی کی جائے. تو اتنا آبویس. چلیں یہ ماضی کے قصے ہیں, آج اس سے سبق سیکھ لیا جاتا. کیا 2024 کے جو انتخابات پر سوالات ہیں وہ ایسے ہی سوالات ہیں؟ وہ بے معنی سوالات ہیں. یہ 2018 میں اسی طریقے سے جس طرح حکومت بنائی گئی اسی طرح 2022 میں حکومت گرائی گئی اور اسی طرح 2000. تو بات اگر یہ بات ذرا کھل کر ہو جائے اور اکراس دا ٹیبل ہو جائے کہ جی یہاں آپ نے مداخلت کی, وہ کہیں یہاں ہم نے مداخلت نہیں کی. اگر یہ الزام لگانے والے کے پاس ثبوت ہے تو وہ بتا دیں کہ ان سے کس کس نے اپروچ کیا. بالکل. اور جن پر الزام لگا ہے ان کو رائٹ ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کریں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا. اگر یہ بات بڑی کھل کر ہو جائے تو میرا خیال ہے سب کو اپنی اپنی آئینی حدود کا پتہ چل جائے گا, جو کہ پتہ ہے. لیکن جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو ہم خود کہیں لاپتہ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے, نواز شریف ہوں, آصف زرداری ہوں, پیپلز پارٹی, عمران خان صاحب ہوں, الطاف حسین ہوں, سب کو ایک ہی چیز سے پرابلم ہے, اسٹیبلشمنٹ. اور سب بات بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپس میں کیوں بات نہیں کرتے؟ یہ بنیادی طور پہ اخلاقی طور پہ اگر میرے اندر اتنی اخلاقی ضرورت ہو. دیکھیں پاکستان میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ پاکستان میں کوئی سچ نہیں بولنا چاہتا, سچ نہیں بولنا چاہتا, اعتراف نہیں کرنا چاہتا. تو پاکستان میں اسی لیے کبھی احتساب کا جو نظام ہے وہ کبھی مضبوط نہیں ہوا, کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں رہا. تو ورنہ کوئی کسی سے کیوں گفتگو کرے؟ کیوں؟ یہ بات ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جب یہ بات آتی ہے کہ آپ کیوں آتے ہیں, آپ کیوں ہم سے کہتے ہیں کہ فلاں کی حکومت گراؤ, آپ کیوں ہم سے کہتے ہیں کہ اس کو ہٹا کے مجھے لے آؤ, آپ کیوں لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ گیٹ نمبر 4 سے شروع ہو کے کوٹ نمبر 1 پر ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب تک آصف علی زرداری ہوں, نواز شریف ہوں, عمران خان ہوں, الطاف حسین ہوں, XYZ کوئی بھی ہوں, جب تک یہ اپنے ہی بلبوتے پر سیاست نہیں کریں گے اور آپس میں ہی گفتگو نہیں کریں گے, آپس میں ہی مل کر یہ طے کر لینا جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, میثاق جمہوریت تھا, اس کی تو اسپرٹ یہی تھی نا. بالکل. پھر میثاق جمہوریت کے بعد NRO نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا سر, یہ بات واضح ہے, نواز شریف کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا, پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا, الطاف حسین کو بھی, عمران خان کو بھی. ابھی عمران خان صاحب دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف وہ جیل میں بیٹھ کے الزام بھی لگا رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے تک کی سازش ہو رہی ہے, ان کی اہلیہ پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو بھی قتل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی کیوں مذاکرات کر رہے ہیں؟ یہ سب کا پرابلم ہے. مجھے نہیں پتا کہ عمران خان, کیونکہ نہ میری ان سے گفتگو ہوئی ہے, جو بھی انڈائریکٹ بات آتی ہے, کبھی جو رپورٹر سے گفتگو ہوتی ہے ان کے ذریعے بات, اس میں بھی کانٹرڈکشن ہے. کبھی یہ آتا ہے کہ نہیں گفتگو ہوگی, کبھی یہ آتا ہے گفتگو ہوگی, کبھی یہ آتا ہے کہ ان 3 سیاسی جماعتوں سے پیپلز پارٹی, MQM اور مسلم لیگ سے گفتگو نہیں ہوگی. تو یہ متضاد بیانات اور متضاد PTI کی اس وقت جو حالت ہے وہ ظاہر ہے, خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو ان کی صورتحال بنی ہے اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے پر ان کو اعتماد نہیں ہے. تو اس وقت کیا ایگزیکٹلی عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے, وہ اپنی پوزیشنز تبدیل کرتے رہتے ہیں. لیکن ماضی میں بھی ایک وقت میں نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے تھے اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کی, پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی تھی, پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہی ذریعے انہوں نے بھی اپنے لیے راستہ بنایا. تو لگتا یہی ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں, خاص طور پہ بڑی سیاسی جماعتوں نے اب ذہنی طور پہ یہ قبول کر لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ نہیں چل سکتے, سیاسی کردار نہیں بن پائے گا. مطلب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام جماعتیں سیاسی اسٹیبلشمنٹ کی ہی اعلی کار ہیں. اعلی کار کہنا بھی درست نہیں ہوگا, ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں جی, اور لیکن ہائیبرڈ سسٹم کا تصور ہی اسی وجہ سے آیا
کہ جی یہاں پہلے بھی تھا، 88 میں بھی تھا، کبھی بے نظیر بھٹو اتنی بڑی عوامی قوت سے آئی تھیں لیکن الٹیمیٹلی انہیں کمپرومائز کرنا پڑا 88 میں، اس لیے کہ اس کے بغیر اقتدار نہیں دیا جا رہا تھا. جی نواز شریف صاحب تو یعنی سب سے پہلے سب سے مستند جو پروجیکٹ ہیں وہ تو خود نواز شریف ہے. بالکل. لیکن پھر انہوں نے جب اپنے آپ اپنا ایک سیاسی کردار بنایا تو ان کا سیاسی قد ان کو کم کر دیا گیا. تو یہ پھر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جس طریقے سے لائے گئے اسی طریقے سے ہٹا دیے گئے. بالکل. تو یہ جب تک ہم اس چیز کا تعین نہیں کریں گے، اور اس کا سب سے جو بہتر تعین ہے وہ خود سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں. اچھا سر، اسی کو کنٹینیو کریں تو کیا عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ وہ ان کی باتیں مان لیں گے، نیگوشیٹ کر دیں گے؟ پہلے تو یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنے کو تیار ہے؟ ابھی تک تو نہیں لگتا. تو خان صاحب کس کے لیے کمیٹیاں تیار کر رہے ہیں؟ نہیں، کمیٹی تو انہوں نے دونوں طریقے سے کی ہے کہ اگر ایک کمیٹی بنانے میں تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے. اگر وہ جیسے مولانا فضل الرحمان ہیں ان سے گفتگو کرنے کے لیے وہ ایک بڑا سیاسی اتحاد بنانا چاہتے ہیں، وہ بڑا سیاسی اتحاد پی این اے کی شکل والا بنانا چاہتے ہیں، جس میں ظاہر ہے اس وقت کی پی این اے جو بنی تھی وہ بھٹو صاحب کے خلاف بنی تھی. بالکل. جو آج کی پی این اے وہ بنانا چاہتے ہیں وہ نواز شریف اور زرداری نواز شریف، ایم کیو ایم اور جو ہے وہ آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور ایم کیو ایم کے خلاف بنانا چاہتے ہیں. اب اگر اس میں انہیں مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی اور اس طرح کی جماعتوں کی سپورٹ مل جاتی ہے، لیکن ان جماعتوں کا بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور پی ٹی آئی میں اس لیے بھی کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ ایک طرف 6 جماعتی اتحاد ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی خود ہی مذاکراتی کمیٹی کا فیصلہ کرتی ہے. اگر انہوں نے 6 جماعتی اتحاد کو لے کے آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ مذاکرات کا فیصلے میں تو 6 جماعتی اتحاد کی کمیٹی ہونی چاہیے. جی، یہ صرف پی ٹی آئی کی کمیٹی. بالکل ایسی. اب تو وہ اکیلے بنا رہے ہیں. سر، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی، پی ٹی آئی حکومت میں انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا، پھر عمران صاحب کی حکومت گرانے میں جو پی ڈی ایم کا کردار تھا اس کے ہیڈ وہ تھے. آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگر مولانا صاحب کو 2 وزارتیں دے دی جائیں تو یہ تو سارا احتجاج ختم ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، اور وہ آصف علی زرداری سے سب سے زیادہ ناراض ہیں، لیکن وہ نواز شریف سے بھی خوش نہیں ہیں. ان کا 2018 میں بھی موقف تھا کہ 2018 کی اسمبلیوں میں جا کے ہمیں حلف نہیں لینا چاہیے. پی ڈی ایم جب اس وقت تک شاید بنی نہیں تھی، یہ بنی تھی، تو ان کا موقف تھا کہ ان اسمبلیوں میں بیٹھنے سے فائدہ نہیں، آپ اسمبلیوں میں ایک مرتبہ جا کے حلف لے لیں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے. لیکن جب پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں نہیں مانی تو وہ اس کا حصہ بن گئے. اس میں پھر انہوں نے اسی طریقے سے استعفیٰ دے کے لانگ مارچ کرنے کی بات کی کہ لانگ مارچ، پھر وہ اکیلے بھی گئے اور بعد میں اسٹیبلشمنٹ نے ان سے بات چیت کی، اور بات چیت اس میں چودھری پرویز الہی وغیرہ نے بھی رول پلے کیا، تو وہ واپس چلے گئے تھے ایشورنس میں. پھر انہوں نے 2020 میں غالباً 2020 میں بھی جب زرداری صاحب اور نواز شریف میں اختلاف ہو گیا اس بات پہ، اس وقت بھی مولانا کافی ڈیجیکٹڈ تھے. مولانا کی سیاست کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا وہ عمران خان نے پہنچایا، کیونکہ عمران جو افغانستان کے بارے میں عمران کی پوزیشن تھی، یا آپریشن کے خلاف فاٹا میں شمالی وزیرستان وغیرہ کے آپریشن کے خلاف جو عمران کی پوزیشن تھی، اس نے وہ مولانا سے بہت آگے نکل گئے اس میں، اور خیبر پختونخوا میں انہیں بڑی سپورٹ ملی. 2008 کے الیکشن کا تو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، لیکن 2013 سے آج تک جے یو آئی کو بڑا شدید سیاسی نقصان جو پہنچا وہ عمران خان نے پہنچایا سیاسی طور جی. پہ. سر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب اصولی جنگ لڑ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اصولی جنگ تو یہاں کوئی بھی نہیں لڑ رہا، یہاں اصولی نہیں وصولی کی سیاست ہوتی ہے. مطلب اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لاڈلا نہیں بننے کی، وہ اپنی جو سے ہے اس کو منانے کی، اور وہ صرف یہ جو ان کی لانگ مارچ یا ان کے ابھی دھرنے شروع ہوئے ہیں، ملین مارچ شروع ہوئے ہیں، یہ ان کا غصہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے، ان کا غصہ زرداری اپنے دوستوں کے خلاف بھی ہے. زرداری بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا. غالباً ان کی نظر میں ایوان صدر تھا،
وہ زرداری صاحب لے گئے. جی وزارت عظمیٰ کے وہ کبھی بھی امیدوار نہیں، وہ ہمیشہ صدر کے امیدوار رہے ہیں. تھے وہ. لیکن مولانا کی ایک اسٹریٹ پاور ہے. جی اب مولانا کی اسٹریٹ پاور، جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور اور پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پاور اگر مل جاتی ہیں تو اسٹریٹ تو جام ہو جائیں گی. تو یہ نواز شریف صاحب کے لیے خاص طور پہ، جی لیکن زرداری صاحب کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے. بالکل. اسٹیبلشمنٹ تو پھر کچھ معاملات اپنے طے کر لیتی ہے، لیکن اس سے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو خطرہ ہو بہت سکتا ڈیمیج ہے. ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہر حال میں سیاستدانوں کو اپنے ہاتھ کے نیچے کیوں رکھنا چاہتی؟ کیوں ان کو آزاد نہیں چھوڑتے؟ ایک بار دیکھے تو صحیح. دیکھیں وہی بات ہے، یہ وہی بات ہے کہ جب تک آپ اس چیز کا تعین نہیں کریں گے، آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، آپ کی پارلیمنٹ خود مختار نہیں ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے طور پہ یہ فیصلہ نہیں کرے گی. کیونکہ دیکھیں اس ملک کے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اس ملک کے ایک عام آدمی سے لے کر اس ملک کی سیاسی جماعتوں تک، کوئی بھی اپنی فوج کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن جس طرح مثال دی جاتی ہے، انہوں نے بھی مثال دی آرٹیکل 19 کی. یہ بات ٹھیک ہے کہ آرٹیکل 19 میں حدود طے کی گئی ہیں آزادی صحافت کی، لیکن جن حدود کی خلاف ورزی جو کہی جاتی ہے کہ خلاف ورزی ہوتی ہے کہ جی فوج پہ تنقید نہ کرو، عدلیہ پہ تنقید نہ کرو، لیکن یہ فوج اور عدلیہ کے وہ کردار ہیں جو سیاسی نہیں ہیں، جی ان پر تنقید نہیں ہونی چاہیے. بالکل. لیکن اگر وہ سیاسی کردار ادا کریں گے، عدلیہ تنقید سیاسی تو کردار ادا کرے گی، نظریہ ضرورت کے تحت حکومتوں کو غیر آئینی تحفظ دے گی، تو ان پر تنقید ہوگی اور اس تنقید کو برداشت کرنا چاہیے. پھر اچھا سر، اب آخر کی طرف چلتے ہیں. سیاستدان کیسے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا راستہ روک سکتے ہیں؟ سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یا ہم سیاستدان اپنے اندر جمہوریت قائم کریں، جی اپنے رویوں کو سیاسی بنائیں، اچھی گورننس کی مثالیں قائم کریں، تاکہ وہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہوں، جو نچلی سطح تک جو ہے وہ پاور ٹرانسفر کریں، لوکل باڈیز کو بااختیار بنائیں. جب آپ اچھی گورننس کی مثالیں قائم کریں گے، لوگوں کو ریلیف دیں گے، تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اس میں. لیکن اگر کسی آدمی کو لگتا ہے کہ یار اس حکومت کے دور میں بھی میری حالت وہی ہے، اس سے بدتر ہو رہی ہے جا رہی، تو اس کے نتیجے اس کے نزدیک پھر کوئی بھی آ جائے، کسی کو بھی اٹھا کے پھینک دے، اس کے نزدیک یہ میٹر نہیں کرتا. ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے، جو طیب اردگان ہیں، جی وہ اس پوزیشن پر اس وقت تک پہنچے جب انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے ذریعے اپنے لوگوں کو ریلیف دیا. اس میں آپ کو بھارت میں مثال سامنے مل جائے گی. بھارت میں جو کیجریوال ہیں، ان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے عام آدمی کے لیے ریلیف دیا تو آج لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کھڑا ہو گیا. بالکل. سیاسی جماعتوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، وہ جمہوریت کو مضبوط کریں، وہ اخلاقی طور پہ طاقتور ہوں، وہ سیاسی طور پہ طاقتور بنیں، وہ آپس میں گفتگو کریں، اور سب سے بڑھ کے کہ لوگوں کو ریلیف دیں. اگر جمہوریت سے جمہور ہی نکل جائے تو پھر جمہوریت کیا رہتی ہے؟ بالکل. بہت بہت شکریہ سر. ناظرین، آپ نے سنا کہ پاکستان کے مسائل کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں، سیاستدان خود بھی ذمہ دار ہیں. اگر ہمیں مسائل کی اس دلدل سے نکلنا ہے اور اس نازک موڑ سے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا اور ہمیں مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا. اس کے بعد ہم اس نازک موڑ سے آگے نکل سکتے ہیں اور ملک کو استحکام کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. لیکن جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اللہ حافظ.